السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ توہین الیکشن کمیشن کیس، پی ٹی آئی وکیل کی ممبران سے تلخ کلامی۔ شعیب شاہین نے کہا کہ اللہ کرے فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہو، ہمارے اندر لاوا پکا ہوا ہے۔ ممبر الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ آپ کے وکلاء نے حملہ کیا تھا، تنقید ہونی چاہیے لیکن گالی تو نہیں ہونی چاہیے۔ انتخابی نشان نہ ملنے پر میری ہمدردیاں پی ٹی آئی کارکنوں کے ساتھ ہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ نہیں چاہتے کہ کسی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کیا جائے۔ عوام کو بھرپور تعداد میں اس الیکشن میں حصہ لینا چاہیے۔ حکومت میں آئے تو ملک میں 10 سالہ صحت اور تعلیمی ایمرجنسی لگائیں گے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم وزارت عظمیٰ کے لیے کسی کی بھی حمایت کر سکتی ہے۔ وزیر اعظم بننے کے لیے صرف انہیں ووٹ دیں گے جو آئینی ترمیم کرائیں گے۔ طورخم بارڈر پر قانونی طریقے سے دو طرفہ آمد و رفت کے لیے خصوصی اقدامات۔ طورخم بارڈر پر تجارتی گاڑیوں کے ڈرائیورز کے لیے ویزا لازمی قرار۔ اس سے پہلے ڈرائیور صرف پاسپورٹ کے ساتھ پاکستان میں داخل ہو سکتے تھے۔ ملک کے میدانی علاقوں میں موسم سرد رہنے کا امکان، دھند کا راج برقرار۔ گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ موٹر وے ایم 3، 4 اور 5 کو بند کر دیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس میں ممبر الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس میں ممبر الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ الیکشن کمیشن میں بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیس کی سماعت ہوئی، جس سلسلے میں پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت شعیب شاہین نے کہا کہ ہمیں نوٹس ہی نہیں ملا، آج صبح ٹی وی سے معلوم ہوا کہ سماعت ہے۔ اس پر ممبر الیکشن کمیشن نے سوال کیا کہ ڈی ڈی لاء آپ نے نوٹس کیا تھا؟ ڈی ڈی لاء نے بتایا کہ اس دن جیل میں تاریخ کا اعلان ہو گیا تھا۔ شعیب شاہین نے کیس ملتوی کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہم سے تنقید کا حق بھی چھین رہے ہیں، بلے کا نشان بھی چھین لیا۔ اب الیکشن کے دنوں میں ہمارے لیڈر پر توہین الیکشن کمیشن کی سزا ہو جائے گی۔ ممبر الیکشن کمیشن نے شعیب شاہین کو جواب دیا کہ ہم نے چھینا نہیں، آپ کو دیا نہیں تھا۔ اس کیس کو بھی 2 سال ہو گئے ہیں، اس وقت آپ کی حکومت تھی۔ شعیب شاہین نے کہا کہ اللہ کرے فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہو، ہمارے اندر لاوا پکا ہوا ہے، اچھا ہے ہم اس کا اظہار نہ کریں۔ رحیم یار خان میں ہمارے وکیلوں پر پرچہ ہوا ہے۔ ممبر الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ آپ کے وکلاء نے حملہ کیا تھا، تنقید ہونی چاہیے لیکن گالی تو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیسز 2021 سے پڑے ہیں، آپ نے کیس کو اتنا طول دے دیا، جیل میں جو ہوا اس پر ہم خاموش رہے، جیسے جواب دینے جیل میں کیا ایسا ہم نے پہلے نہیں دیکھا، ہم بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اس دوران شعیب شاہین کی الیکشن کمیشن ممبران سے تلخ کلامی ہوئی، جس پر الیکشن کمیشن نے سماعت 24 جنوری تک ملتوی کر دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ انتخابی نشان نہ ملنے پر میری ہمدردی پی ٹی آئی کارکنوں کے ساتھ ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ انتخابی نشان نہ ملنے پر میری ہمدردی پی ٹی آئی کارکنوں کے ساتھ ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق قنبر شہداد کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ نہیں چاہتے کہ کسی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کیا جائے، میری ہمدردی پی ٹی آئی کارکنوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن درست طریقے سے نہیں کروایا،
کارکنوں کو دیکھنا چاہیے کوتاہی ان کی قیادت کی طرف سے ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ قانون ایک طرف رکھ کر سیاسی فیصلہ دے سکتے تھے لیکن نہیں دیا۔ میں جانتا ہوں کچھ لوگ مایوس ہوں گے جو چاہیں گے الیکشن میں حصہ نہ لیں۔ اب عوام کو بھرپور تعداد میں اس الیکشن میں حصہ لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کی ان کو 8 فروری کو جیت کر دکھائیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ 8 فروری کو الیکشن پتھر پر لکیر ہے، عوام تیر پر ٹھپا لگا کر بھرپور جواب دیں گے۔ چیئرمین پی پی نے کہا کہ اگلی بار جو بھی بجٹ بنے گا یہ کراچی میں نہیں بنے گا بلکہ عوام کے ساتھ کھلی کچہریوں میں فیصلہ کریں گے کہ کیا کیا منصوبے ہونے چاہیے۔ بلوچستان بارڈر پر ایسا ڈیم بنانا چاہتا ہوں کہ سیلاب سے عوام کو بچا سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 19 جنوری کو رحیم یار خان جنوبی پنجاب میں ہمارا جلسہ ہوگا، 20 جنوری کو کوٹ اڈو میں جلسہ رکھیں گے، 21 جنوری کو لاہور میں شہریوں کو جلسے کی دعوت دیتا ہوں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ اگر حکومت میں آئے تو ملک میں صحت اور تعلیم کے لیے ایمرجنسی لگائیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ اگر حکومت میں آئے تو ملک میں صحت اور تعلیم کے لیے ایمرجنسی لگائیں گے۔ ایم کیو ایم رہنما کا کہنا تھا کہ کراچی پاکستان کا ریونیو انجن ہے جو تباہ ہو رہا ہے۔ سارا ملک 3 سے 4 شہروں میں سماعت و افادیت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے ہم 100 سے زائد شہر بنانا چاہتے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما اور این اے 242 سے امیدوار مصطفیٰ کمال نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم پاکستان کے آئین میں بنیادی تبدیلی اور 3 ترامیم چاہتے ہیں اور یہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ آئینی ترامیم ہوں گی تو اختیارات نچلی سطح پر آئیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایم کیو ایم نے اپنی رابطہ اور انتخابی مہم شروع کر رکھی ہے۔ ہمارے منشور کو لوگوں نے دیکھا اور سراہا ہے کیونکہ ہمارا منشور عوام کی بہتری کے لیے ہے اور اس میں لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے آئینی ترامیم تجویز کی گئی ہیں۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ایم کیو ایم وزارت عظمیٰ کے لیے کسی کی بھی حمایت کر سکتی ہے، وزیر اعظم بننے کے لیے صرف انہیں ووٹ دیں گے جو آئینی ترمیم کرائیں گے اور اگر اقتدار میں آئے تو آئینی ترمیم کے ذریعے ملک میں 10 سال کے لیے صحت اور تعلیمی ایمرجنسی لگائیں گے۔ پاک افغان سرحد تورخم سے پاکستان میں داخلے کے لیے تجارتی گاڑیوں کے ڈرائیورز کے لیے بھی ویزا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک افغان سرحد تورخم سے پاکستان میں داخلے کے لیے تجارتی گاڑیوں کے ڈرائیورز کے لیے بھی ویزا لازمی قرار دے دیا گیا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے اعلان کے بعد پاسپورٹ اور ویزے کے ذریعے مسافر اور تجارتی قافلوں کو آمد و رفت کی اجازت ہے۔ اس سلسلے میں تورخم بارڈر پر قانونی طریقے سے 2 طرفہ آمد و رفت کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تورخم بارڈر پر دونوں ممالک کے حکام نے گزشتہ دنوں ملاقات میں قانونی طور پر آمد و رفت کے لیے سفری دستاویزات پر میٹنگ کی اور اس بات پر اتفاق کیا کہ دونوں ممالک سے آمد و رفت کے لیے پاسپورٹ اور ویزا ہونے چاہیے۔ ان اہم اقدامات کا مقصد قانونی طور پر تجارت کو مستحکم کرنا، سیکیورٹی میں بہتری اور اسمگلنگ کی روک تھام ہے۔ دونوں ممالک کی جانب سے قانونی دستاویزات کے اعلان کے بعد تاجر اور ٹرک ڈرائیورز نے ان اقدامات کا خیر مقدم کیا۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے ڈرائیور صرف پاسپورٹ کے ساتھ پاکستان میں داخل ہو سکتے تھے۔ دوسری جانب کسٹم ذرائع کے مطابق تورخم سرحدی گزرگاہ 2 طرفہ تجارت کے لیے چوتھے روز بھی بند ہے، جس کے باعث دونوں جانب سینکڑوں مال بردار گاڑیاں پھنس گئی ہیں۔ ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں آج موسم سرد اور خشک جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں آج موسم سرد اور خشک جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسکردو میں سب سے کم درجہ حرارت -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ مری، گلیات اور گرد و نواح میں موسم شدید سرد رہے گا۔ شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد اور مطلع ابر آلود رہے گا۔ کشمیر میں موسم شدید سرد اور مطلع ابر آلود رہے گا۔ گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ دوسری جانب پنجاب اور کے پی کے میدانی علاقوں میں دھند کی وجہ سے متعدد موٹر ویز ٹریفک کے لیے بند کر دی گئیں۔ دھند کی شدت کے باعث موٹر وے M3، 4 اور 5 کو بند کر دیا گیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر ویز کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ قومی شاہراہات پر دھند کا دورانیہ موسم سرد ہونے کے ساتھ بڑھ گیا۔ روڈ یوزر زیادہ سے زیادہ دن کے اوقات میں سفر کرنے کو ترجیح دیں۔ موٹر وے ترجمان سید عمران احمد نے مزید بتایا کہ صبح 10 سے شام 6 بجے تک دھند کے موسم میں بہترین سفری اوقات ہیں۔ روڈ یوزرز آگے اور پیچھے دھند والی لائٹس کا استعمال کریں۔ روڈ یوزرز غیر ضروری سفر سے گریز اور تیز رفتاری سے پرہیز کریں۔ اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ ترجمان موٹر وے نے کہا کہ روڈ یوزرز معلومات اور مدد کے لیے ہیلپ لائن 130 سے رابطہ کریں۔
ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निम्रा कंवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।